العلم نور العلم نور العلم نور یا حبیب اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 10 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو محبت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، نماز کا طریقے سے پہلے نماز کے کچھ فضائل ہم سنتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے اور حدیث کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں نماز نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں، چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں بعض مفسرین سے، فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل کھلا اعلان ارشاد فرما دیا کہ جب انسان کو عقل سمجھ دی ہے، اس کو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اب وہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وقت نہیں ملا، میں اپنی اولاد کی کفالت کر رہا تھا، میں روزگار کر رہا تھا، میں معیشت میں لگا ہوا تھا، مجھے فلاں کام تھا، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے فلاں کام ہے، اس ٹائم میں نماز پڑھنے کے ٹائم میں میرے کو بہت گراہک آتے ہیں، تو وہ اس آیت پر غور و فکر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا چاہیں مال و دولت کما لیں، وہ پھر بھی نقصان میں رہیں گے۔ اور دوسری بات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ بندہ کامیابی پا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ نماز کے تارک یعنی نماز کو چھوڑنے والے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور بے نمازی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ 4 ایسی شخصیات ہیں جن کو بے نمازی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، یا بے نمازی کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ پہلا شخص فرعون ہے، دوسرا قارون، اور تیسرا حامان، اور چوتھا ابی بن خلف۔ حضرت امام احمد بن ذہبی کہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت اور حکومت اور وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تجارت بھی کرتے ہیں، وزارت بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں، معیشت بھی چلاتے ہیں، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ۔ اور یہ فرعون وہ شخص ہے، آپ جانتے ہیں، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس کو نہ آسمان نے قبول کیا تھا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ اس کو پانی نے قبول کیا، نہ اس کو ہوا نے قبول کیا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔
فرمایا جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور تیسرا شخص اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا۔ یعنی کوئی حکومت کر رہا ہے اور اس کا وزیر نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ اس کو یہ عہدہ ملا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں اور جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر کافر ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابی بن خلف بہت بڑا تاجر تھا اور یہ بہت بڑا کفار بھی رہ چکا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑے نازیبہ الفاظ